اگر کوئی شخص حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو تمام غموں سے نجات پائے گا، تمام غموں سے رہائی ملے گی۔ اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو قرض سے نجات پائے، قرض سے سرخرو ہو جائے گا۔ خواب دیکھنے والا قیدی ہے، قید کئی قسم کی ہوتی ہے، ہر قید سے نجات پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا کسی پریشر میں ہے، دہشت میں ہے، تو امن و سکون پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا کسی قحط اور تنگی میں ہے، یعنی رزق کی کمی ہے، تو وہ تنگی اور وہ کمی دور ہو جائے گی اور سکون ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے درست دیکھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ان کا ترجمہ اس طرح ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا۔ یہ الفاظ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اب یہاں ایک میں بات سمجھا دوں کہ حدیث کے مطابق جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کیسی ہے، قد کاٹھ، بنتر، بناوٹ، کلر، چہرہ، ماتھا، پیشانی، داڑھی وغیرہ، ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق اگر اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا تو اس کے تمام غم، اگر وہ غموں کے گھیرے میں ہے تو تمام غم جو ہیں اس سے دور کر دیے جائیں گے۔ تعجب نہ کرو، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ترش روح دیکھا جائے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھیں تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی طرف دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھیں جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس جگہ میں ہر طرف زیادہ نعمت ہوگی۔ خاص کر مسجد میں دیکھے تو مسجد آباد ہوگی۔ اور اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمہ اللہ باری نے فرمایا ہے کہ اگر ان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے اس جگہ نعمت فراخ ہوگی، ہر طرف نعمتوں کی بارش ہوگی اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں گے اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کم ہوا دیکھیں تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاریاں خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ باری نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ حضرت ابن سیرین فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ بندہ نیک ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ ان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر
اور کافروں کے لیے نذیر بن کے آئے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری۔ اور نذیر کا کیا معنی ہے؟ ڈرا دینے والا۔ جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ ان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والا جو ہے نا، خواب میں دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب دیکھنے والے پہ افسوس کرتے ہیں تو یہ کیا دلیل ہے؟ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر مذاق کرتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت اس وجہ پر ہے، رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، ظفر، سعادت، جمیعت، قوت، دونوں جہاں کی خیر اور جگہ کے لوگوں کی بہتری کہ جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ جو شخص ماں حوا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، اگر کوئی شخص حضرت حوا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دولت اور اقبال پائے گا، یعنی دولت بھی اس کو ملے گی، اقبال پائے گا یعنی عزت پائے گا، بلندی پائے گا، عیش ملے گی اس کو اور بہترین عیش ملے گی، خوشی ملے گی اس کو اور بہترین خوشی ملے گی، وافر نعمت ملے گی اور بہترین نعمتیں ملیں گی، اور عمر اچھی پائے گا یعنی لمبی عمر پائے گا، عمر درازی پائے گا، اچھی عمر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔